بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 356 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 370 یعنی 370 اور سب ہیڈنگ ہے نادرہ روزگار جان بازی۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، اس کا حصہ چل رہا ہے۔ ابھی جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، کچھ حصہ پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ انشاءاللہ یہ پوری کتاب سیرت النبی کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا ہی ہے اردو ترجمہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قوم گویا جسم ہے افراد ہیں اعضاء قوم، قوم گویا جسم ہے افراد ہیں اعضاء قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہیں دست و پائے قوم، مبتلا ہے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہمراز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوشے بر آواز ہوں۔ غزوہ احد کا حصہ ہے باقی نادرہ روزگاری جان بازی۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جان بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی اکرم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی اکرم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ اپنا اور نبی پاک کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نبی اکرم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ بن ابی بلتہ نے عتبہ بن ابی وقاص کو پیچھا کیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہ تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاتب رضی اللہ کی قسمت میں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن حنیف بھی بڑے جان باز تیر انداز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہیں کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی، نبی اکرم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا پپوتے کے اندر۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی، اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ناظرین، ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ نے فرمایا اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پیٹ کو اور اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن کمہ کے سامنے آ گئیں۔ ابن کمہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن کمہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کم بخت وہ زریں پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ نے بھی انتہائی پامردی و جان بازی سے جنگ کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن کمہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن کمہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہیں، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکے پر اس کا اثر۔ یہ جھوٹی خبر پھیلی جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ یہ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ حصہ ہم آپ کو پہنچائیں گے کل۔ جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی مولا، ہیرے موتی سے مکان اس کو سجا دیتا ہے۔ پس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ،
جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے، جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے۔ چھوڑا گر فرض نمازوں کو بھی جس نے قصدن، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے۔ رب کی معراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز، سجدہ حق تجھے جنت کا پتہ دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔